شاہی قلعہ لاہور کا زیر زمین حمام کیا واقعی اکبری دور کی پہلی یادگار ہے؟ شاہی قلعہ میں موجود حمام کی آج آپ کو کہانی بتائیں گے۔ شاہی قلعہ لاہور کے در و دیوار سے آج بھی وہی جاہ و جلال جھلکتا ہے جس کی وہ صدیوں تک علامت رہا۔ قلعوں کا مقصد اگر بیرونی خطرات سے حفاظت تھا تو اس تعمیری شاہکار کو تعمیر کرنے والوں نے اس مقصد کو جس طرح حاصل کیا وہ قابل داد ہے۔ موجودہ حالات میں کئی ایکڑ پر محیط اس تاریخی ورثہ میں کم و بیش 20 سے زائد یادگاریں ہیں جو لگ بھگ گزشتہ 500 برس میں اس کو مسکن بنانے والے بادشاہوں اور ان کے ادوار کی نشانیاں ہیں۔ ہر ایک کا طرز تعمیر منفرد ہے، ہر ایک بادشاہ نے مختلف طرز سے اسے تعمیر کرواتا رہا۔ ان کی کوئی باقاعدہ ترتیب نظر نہیں آتی اور یہ امر الجھن کا سبب بنتا ہے۔ قلعے کے مرکزی دروازے سے گزرتے ہی ذہن پر سوالوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ نقطہ جہاں سے تاریخ کی اس کتاب کو شروع کیا جائے واضح نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس کتاب ماضی کے کئی اوراق غائب ہیں۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور کے ڈائریکٹر کنزرویشن اور ان کے ساتھیوں نے حال ہی میں ایک ایسا ورک دریافت کیا جو منو مٹی تلے دفن تھا۔ یہ ایک حمام ہے۔ قلعہ کے 2 مرکزی دروازوں کے عین بیچ سبزہ زاروں کے درمیان کھڑی دیوان عام کی شاندار عمارت کے بائیں پہلو سے گزرتے ہوئے آپ یہاں پہنچتے ہیں۔ اس جانب زیادہ لوگوں کا گزر نہیں ہوتا۔ یہ جہانگیری اور شاہ جہاں کے چوگوشوں کا عقب ہے۔ یہ حمام اکبری دور کا ہے۔ جس جگہ سے یہ دریافت ہوا وہ اکبری محل کا علاقہ ہے۔ اس کی رسمی تصدیق کے لیے وہ کاربن ڈیٹنگ یعنی اس میں استعمال ہونے والے پتھروں کی مدد سے اس کی عمر جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اکبری ڈیٹ کے بعد یہ حمام اکبر کے دور کے شاہی قلعے کی پہلی یادگار یا آثار قدیمہ ہو سکتا ہے۔ شاہی قلعہ میں زیادہ تر یادگاریں 3 مغل بادشاہوں جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر سے منسوب ہیں۔ تاہم موجودہ شاہی قلعے کی بنیاد تاریخ دان مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر سے ملاتے ہیں جو اس نے 16ویں صدی کے وسط میں رکھی تھی، جس میں بعد میں آنے والے مغل بادشاہ اضافہ کرتے رہے۔ مغلوں کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ان کے بعد آنے والے انگریزوں نے بھی اس میں چند تبدیلیاں کی۔ ان میں اکبری دور کی چند یادگاریں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ شاہی قلعے کا وہ حصہ جو اکبر سے منسوب کیا جاتا ہے، اس پر ان دنوں ایک کالونی آباد ہے جس کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں۔ یہ غالباً محکمہ آثار قدیمہ کے ملازمین یا قلعہ کی دیکھ بھال کرنے والوں کی آبادی ہے۔ جو قلعہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہی لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ اکبری دور کی یادگاریں کہاں گئیں؟ کیا تمام کی تمام ختم ہو گئیں یا تبدیل کر دی گئیں؟ اس کالونی کے نیچے کہیں دفن ہو، یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے۔ اس کی کئی نشانیاں حمام کے طرز تعمیر، اس کی عمر اور اس کی تعمیر کی جگہ سے چھپی ہوئی ہیں۔ یہ حمام زیر زمین تھا تو کیا زیر زمین یہ واحد عمارت ہے؟ حمام کے آخری حصے میں ایک زیر زمین سرنگ بھی ملی ہے۔ سرنگ جہانگیری حصے کی ایک عمارت کے عقب سے زیر زمین داخل ہوتی نظر آتی ہے، مگر یہ کہاں جاتی ہے تاحال معلوم نہیں ہے کہ یہ آخرکار جاتی کہاں ہے۔ اس پر تحقیق بھی جاری ہے اور تجسس سے لوگ اس چیز کو دیکھنے بھی آتے ہیں۔ اگر ایسا تھا تو اس تہخانے سے کیا تاریخ جڑی ہے اور اس تک رسائی کہاں سے ہوگی؟ ایسی معلومات کے وسیلے سے خود حمام کی تاریخ جاننے میں مدد ملے گی۔ شاہی قلعے کے دیگر یادگاروں کی طرح یہ حمام بھی اس کے ادوار کے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ کیا دور اکبر کے بارے میں مزید معلومات اس میں دفن ہیں یا کہ نہیں؟ کالونی کی مسجد کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر 3-4 سیڑھیاں اتر کر آپ حمام کے مرکزی ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ سامنے مرکزی تالاب ہے جس کے 3 اطراف احاطے بنے ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ حمام کی دیواروں کے درمیان بھاپ اور دھواں باہر نکالنے کے لیے ایک چمنی بنائی گئی ہے۔ مرکزی ہال میں 2 جانب بند طاق ہیں جبکہ فرش پر پانی کے نکاس کے لیے نالیاں موجود ہیں۔ فرش کھودنے پر پانی کی قوسدار نالیوں کا ایک جال بھی نظر آتا ہے۔ یہ نالیاں پانی حمام میں لانے یا پھر پانی نکالنے کے کام آتی ہوں گی۔ تاہم حمام میں گرم اور ٹھنڈے پانی کے حوض بھی موجود تھے۔ یہ مغلوں کی طرز تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں جیومیٹری یعنی ہندسوں کے علم کا بھی بہت عمل دخل ہے۔
ہمام کا آخری حصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اکبر کے دور کی یادگار ہے۔ اس کے حصے میں ایک سوراخ ہے جو ایک سرنگ میں کھلتا ہے۔ سرنگ کی عمارت کی اینٹیں اور حمام کی دیوار کا پلاسٹر یہ بتاتا ہے کہ یہ حمام پہلے تعمیر کیا گیا۔ دونوں دیواروں کے درمیان بمشکل 1 فٹ کا بھی جگہ نہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر سرنگ والی عمارت پر پلاسٹر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے وہ بعد میں بنی۔ حمام حادثاتی طور پر دریافت ہوا۔ جس جگہ اس کا ڈھانچہ پہلی بار دکھا گیا وہاں مٹی اور کباڑ کا ڈھیر تھا۔ ساتھ ہی چند فٹ کے فاصلے پر محکمہ آثار قدیمہ نے 2 گیراج بنا رکھے تھے، وہ اب بھی موجود ہیں۔ دیوان عام کی طرف سے قلعے کے عقب کی طرف جائیں تو کئی میٹر بلند ایک دیوار ہے۔ اس کا ایک حصہ گزشتہ برس برسات میں گر گیا تھا۔ اس دیوار کے گرنے سے جو زمین کھسکی، اس نے چند خدوخال واضح کیے۔ ان میں حمام کا ڈھانچہ بھی شامل تھا۔ تاحال یہ بھی معلوم نہیں کہ اس حمام کا داخلی راستہ کہاں سے تھا اور اس میں پانی کہاں سے آتا اور کہاں سے نکلتا تھا۔ ان تمام سوالوں کی کھوج ہے۔ انہیں دور اکبر کی دیگر کئی دریافتوں کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔